اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہروں کو سنا سکتے ہیں خواہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ اللہ یقیناً لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس قیامت کے دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو دنیا کی زندگی یوں لگے گی گویا وہ دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ یہاں نہیں رہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ خسارے میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ اور جس عذاب کا ہم ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں دکھا دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں، انہیں بہرحال پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آنا ہے، پھر جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر اللہ شاہد ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے، پھر جب ان کا رسول آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم روا نہیں رکھا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے میں اللہ کی منشا کے بغیر اپنے نقصان اور نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ گھڑی بھر کے لیے نہ تاخیر کر سکیں گے اور نہ تقدیم۔ ان سے کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو تم پر آ جائے؟ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے یہ مجرم جلد بازی کرتے ہیں؟